امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں تھیں اور بالآخر یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان الاسکا میں ہونے والی یہ اہم ملاقات کسی حتمی معاہدے کے بغیر ختم ہوئی، تاہم ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اہم سمجھا جا رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ملاقات پیوٹن کے لیے ایک سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ یوکرین پر 2022 میں روسی حملے کے بعد پیوٹن پہلی مرتبہ کسی مغربی سرزمین پر آئے اور ان کے لیے سرخ قالین بچھایا گیا۔ صرف یہی نہیں، ٹرمپ نے گرم جوشی سے ان کو خوشامدید بھی کہا۔ اس موقع پر ٹرمپ اور پیوٹن نے 2 گھنٹے سے زیادہ کے وقت تک بند کمرے میں ملاقات کی اور بعد میں میڈیا کے سامنے صرف یہ کہا کہ کچھ معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی اور نہ ہی سوالات لیے گئے۔ Many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. پیوٹن نے کہا کہ یہ ملاقات بہت دیر سے ہونی تھی اور امید ظاہر کی کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ امن کے ہدف کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہم قریبی پڑوسی ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ پیوٹن نے یورپی ممالک کو تنبیہ کی کہ وہ پس پردہ سازشوں کے ذریعے اس پیش رفت کو سبوتاژ نہ کریں۔ ٹرمپ نے بھی گفتگو کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی نکات پر اتفاق ہوا ہے اور چند اہم معاملات ابھی بھی باقی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی لیکن امکانات بہت اچھے ہیں۔ There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. بعد ازاں فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مشورہ دیا کہ وہ روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کریں۔ زیلنسکی نے بھی الاسکا ملاقات کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ وہ ٹرمپ کی 3 فریقی ملاقات یعنی یوکرین، امریکہ اور روس کے درمیان ملاقات کے حامی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امن کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ یورپی رہنماؤں نے بھی ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور روس کو ویٹو کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق روس اس ملاقات کو اپنی کامیابی کے طور پر دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اجلاس یوکرین اور یورپی رہنماؤں کو شامل کیے بغیر ہوا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ عملی طور پر پیوٹن نے جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مزید وقت حاصل کیا ہے اور یہ ملاقات زیادہ تر ان کے حق میں رہی۔ ملاقات کے اختتام پر ٹرمپ نے پیوٹن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد دوبارہ ملیں گے، جس پر پیوٹن نے فوراً جواب دیا، اگلی بار ماسکو میں۔ اس پر ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شاید اس پر کچھ تنقید ہو لیکن یہ ممکن ہے۔ Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all.